بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرام چھوڑنے کا انعام۔ دمشق کے ادیب شیخ علی طنطاوی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد تھی جو مسجد جامع توبہ کے نام سے مشہور تھی۔ اس مسجد کا نام مسجد توبہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ مسجد بننے سے پہلے اسی جگہ پر فحشاء و منکرات کا مرکز تھا۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس جگہ کو خرید کر وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ ایک طالب علم کہ جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے نہ کوئی چیز تھی اور نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اسے خیال آیا کہ غربت اور بھوک کی اس حالت میں کہ کھانا نہ کھانے سے موت سامنے نظر آنے لگے، شرعاً مردار کھانا یا ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے۔ شیخ طنطاوی لکھتے ہیں، یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعہ کی تفصیل سے آگاہ ہوں، اور میں صرف حقائق بیان کروں گا، نہ حکم نہ ہی فیصلہ۔ وہ مسجد ایک قدیمی محلے میں واقع تھی اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور چھتوں سے ہی سارے محلہ میں جایا جا سکتا تھا۔ وہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں، تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک کی شدت میں کھانے کی خوشبو اس کے دماغ تک پہنچی، جس نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان 1 منزلہ تھا۔ وہ چھت سے بالکونی اور پھر وہاں سے صحن میں کود گیا۔ فوراً باورچی خانہ میں پہنچا، ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہ کی اور ہنڈیا سے ایک بینگن اٹھا لیا۔ بینگن کو دانتوں سے کاٹنے کے بعد جیسے ہی نگلنا چاہا تو خیال آیا، خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، کیسے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو کر چوری کر سکتا ہوں؟ اپنے اس فعل پر شرمسار اور پشیمان ہوا، استغفار کیا اور بینگن کو واپس ہنڈیا میں رکھ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی سراسیمہ واپس لوٹ گیا اور مسجد میں شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ بھوک کی شدت سے اسے شیخ کے درس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی۔ اس زمانے میں خواتین کا بغیر حجاب کے وجود نہیں تھا۔ شیخ سے کچھ گفتگو کی جسے طالب علم نہ سن سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی
تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ جوان طالب علم نے کہا، جی نہیں۔ شیخ نے کہا، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ طالب علم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کی۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس پر نوجوان طالب علم نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا، یہ خاتون آئی ہے، اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز و رشتہ دار بھی نہیں۔ اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے جو اس وقت مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس خاتون کو اس کے مرحوم شوہر سے ایک گھر اور کچھ مال وراثت میں ملا ہے۔ یہ کسی ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا سرپرست بن کر اس کا خیال رکھے کہ خاتون تنہائی اور بدطینت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان طالب علم نے کہا، جی ہاں۔ پھر شیخ نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ خاتون کی رضامندی کے بعد شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھایا اور اس طالب علم کی طرف سے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا۔ پھر اس خاتون سے کہا، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر اپنے گھر کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے مبہوت ہو گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے آؤں؟ کہا، ہاں۔ خاتون باورچی خانے میں پہنچی، ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا، سالن کو دیکھا اور بولی، عجیب بات ہے، شاید گھر میں کوئی آیا تھا جس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ خاتون کی بات سن کر وہ نوجوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا، یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابلے میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔